يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس دنیا کے اندر جینے اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے وہ ضرورتیں انسان کو اس زمین میں مہیا فرمائی۔ نہ صرف ضرورتیں مہیا فرمائی بلکہ انسان کے اندر بعض خصوصی جذبات کو اللہ نے رکھا ہے۔ پہلے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر جذبات، مختلف قسم کے اس کے جذبات اور خواہشات کو اللہ نے رکھا، اور اس کے بعد ان جذبات کی صحیح تکمیل کا ذریعہ اس دنیا کے اندر اللہ نے رکھا۔ پورے جسم کو پیدا کیا، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک۔ جسم کے ہر عضو کا ایک جذبہ ہے، ایک تقاضا ہے، اس کا ایک اپنا کام ہے، اس کی ایک اپنی جبلت، اس کی ایک فطرت، اس کی ایک طبیعت ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی چیز۔ انسان کا دماغ چاہتا ہے کہ اسے کچھ سوچ و فکر کی کوئی چیز ملے۔ آنکھ چاہتی ہے کہ مجھے کچھ دکھائی دے۔ بالکل اندھیرے کمرے کے اندر، یہ اندھیرے روم کے اندر اگر آپ کو بند کر دیا جائے تو بے چین ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے۔ آنکھ اندر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے کوئی چیز دکھائی دے، روشنی دکھے کوئی چیز۔ کان اللہ نے دیا ہے، اگر دور دور تک کوئی آواز آپ کو سنے نہیں آتی ہے تو آپ جی نہیں پائیں گے۔ کچھ نہ کچھ آوازیں آپ کو ہونی چاہیے۔ ایسے ہی پورے جسم کا نظام، اس پورے جسم میں اللہ نے ایک قلب عطا فرمایا ہے، دل۔ آنکھ کا فنکشن
कान का फंक्शन, दिमाग का फंक्शन, हाथ और पांव का फंक्शन जिस तरीके से साबित है, इसी तरीके से दिल का फंक्शन भी साबित है। तो आंख का फंक्शन मालूम है, कान का मालूम है, ये दिल का क्या है? तो फरमाया दिल का फंक्शन, दिल का काम मोहब्बत करना। ये दिल अगर मोहब्बत न करे तो ये दिल बेकार है। मोहब्बत करता है दिल। किससे मोहब्बत करे? उसके बतला दिया गया कि दिल बगैर मोहब्बत के नहीं रह सकता। किसी को दिल भी हो और उसमें मोहब्बत ना हो, यह मुमकिन नहीं है। बेचैन हो जाता है दिल बगैर मोहब्बत के, बेकरार हो जाता है दिल बगैर मोहब्बत के, तड़पता रहता है दिल बगैर मोहब्बत के। उसे मोहब्बत चाहिए। ये आपके इख्तियार में है कि कोई अच्छी मोहब्बत दे या बुरी मोहब्बत दे। तो मोहब्बत बहरहाल इंसान की फितरत में दाखिल किया है अल्लाह ने, इंसान की तबीयत में दाखिल किया है अल्लाह। ये कोई सिखाने पढ़ाने की चीज नहीं होती। ये मोहब्बत कोई लकीरों और कोई जायचों में बंद होने वाली चीज नहीं होती। ये मोहब्बत नपने और तुलने वाली चीज नहीं होती। मोहब्बत एक आजाद चीज है। मोहब्बत अपने आप उसूल बना लेती है। मोहब्बत हर एक की अलग अंदाज की होती है, शक्ल अलग होती है, सूरत अलग होती है, अंदाज अलग होते हैं, निराले अंदाज होते हैं। मोहब्बत का फर्क। तो इंसान के पास जो तबई मोहब्बतें गिनाई गई, जिसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तबीयत में जो मोहब्बत अल्लाह ने रखा है, ये अल्लाह का करम है। बाज लोगों की मोहब्बत, बाज चीजों की मोहब्बत अल्लाह ने इंसान की तबीयत में रखा है। बाज मोहब्बतें सीखना पड़ता है। इल्म, आपको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत होती है, इल्म से मोहब्बत होती है, वो आपको सीखना पड़ता है। उस्ताद की मोहब्बत, ऐसे ये मेहनत से सीखना पड़ता है। बाज मोहब्बतें तबई होती है, सीखने सिखाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मां की मोहब्बत, किसी बच्चे को कभी किसी मां ने नहीं सिखाई होगी कि मुझसे मोहब्बत करो। ये तबीयत में अल्लाह ने मां के रख दिया। बच्चा रोता है, मां से ज्यादा अच्छा संभालने वाली औरतें मौजूद होती है, लेकिन बच्चे को करार नहीं मिलता जब तक कि वो अपनी मां से चिमट न जाए। लोग हैरान होते हैं, अरे मैं 10 बच्चों की मां हूं, मैं नहीं संभाल सकूंगी। वो कहते हैं नहीं, मेरी मां चाहे वो नौखीज ही क्यों ना हो, मुझे सुकून तो उसी के पास मिलेगा। तो ये अल्लाह ने फितरत बनाई है इंसान की। तो मां की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत फितरत में दाखिल किया है अल्लाह। ऐसे ही एक मोहब्बत है जिसका मैं आज तज़किरा करना चाह रहा हूं। फितरत और तबीयी मोहब्बत जो होती है वो वतन से मोहब्बत होती है। उस सरजमीन से जिस सरजमीन में आप पैदा होते हैं, गैर मामूली आपको मोहब्बत होती है। आपका एक लगाव होता है, सुकून महसूस करते हैं आप, उससे एक दिली वाबस्तगी रहती है। चाहे आप दुनिया के किसी इलाके में चले जाएं, अपने वतन का नाम या अपने वतन की कोई यादगार नजर आए तो बेसाख्ता आप उसकी तरफ लपकते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। उसके बारे में सुनना अच्छा दिखता है, उसकी चीजें देखना अच्छा दिखता है, उसके बोल बोलना अच्छा दिखता है, उसके कल्चर चाहे दुनिया को कैसे ही लगे आपको बड़े मजेदार लगते हैं। ये अल्लाह ने फितरत में रखा। कुरान पाक और हदीस करीमा में इसकी कई मिसालें मिलती। वतन से मोहब्बत। सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर मदीने तय्यबा तशरीफ ले जा रहे थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन थे, बड़े गमगीन थे। मक्के की वादियों को छोड़ रहे थे तो बार बार पलटकर मक्के की तरफ देखते, आंखों से आंसू रवा है, विदा कर रहे हैं मक्के को। तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे, वो अल्फाज गौर फरमाए। आका फरमाते हैं कि परवरदिगार, ये वो मकाम था जहां आपने मुझे पैदा फरमाया। काबतुल्लाह तो अपनी जगह है उसकी, लेकिन ये जरूर जिक्र फरमाया कि मौला आपने मुझे यहां पैदा फरमाया, यानी ये मेरा वतन है,
جہاں آپ نے مجھے پیدا فرمایا، یہاں میرا خاندان ہے، یہاں میرا گھر ہے، یہاں آپ کا بھی گھر ہے، لیکن وطن کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فطری محبت کی طرف اشارہ فرمایا. اور وطن عزیز کو حالانکہ اللہ کا حکم تھا، حالانکہ مکہ مکرمہ سے بہترین مقام اللہ نے مدینہ طیبہ کو قرار دے کر کے بھیجا ضرور تھا، لیکن مکہ المکرمہ سے جو والہانہ محبت تھی اس کے من جملہ وجوہات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک تھا، وطن تھا. تو وطن انسان کی محبت کا مرکز، انسان کی محبت کا محور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بولی بولنے والا ہو، اسے اپنے وطن سے محبت ہوتی، اس کی بولی سے، اس کے جھنڈے سے، اس کے فلیگ سے، اس کی گیت سے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. دنیا کے جتنے علاقے پائے جاتے ہیں آپ دیکھیں، وہاں کے باشندے فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اس مقام کی طرف منسوب کرتے ہوئے. اور جب اس حوالے سے ہم دنیا کی تمام مخلوق، تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو امریکہ میں پیدا کیا، کسی کو یورپ میں پیدا کیا، کسی کو نخلستان عرب میں پیدا کیا، کسی کو حجاز مقدس میں پیدا کیا، کربلا معلیٰ میں پیدا کیا، ملک شام و ملک کوفہ و بصرہ میں پیدا کیا، مختلف علاقوں میں پیدا کیا. ہر آدمی اپنی وہاں کی پیدائش کی وجہ سے فخر کرتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ہندوستانی بنایا ہے، تو کیا ہندوستانی ہونے پر مجھے بھی فخر ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو میرا فخر بجا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو مجھے فخر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں مختلف حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اللہ کا یہ احسانوں میں سے ایک احسان ہے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے ذکر کی پڑھا، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو اللہ نے تم پر جو انعام کیا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو. یہ بجا طور پر میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا ہمارا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے. اللہ نے اس عظیم اور مقدس سرزمین پر ہمیں پیدا فرمایا. یہ کیا سرزمین ہے آپ اندازہ فرمائیں. یقیناً حرم پاک کی سرزمین بڑی مقدس ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، اس لیے کہ وہاں پر دنیا بھر کے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. بڑی مقدس سرزمین ہے، فرشتوں کی آماج گاہ ہے، بڑی عظیم سرزمین ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مکے کی سرزمین اس دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے، ہر انسان جانتا ہے. اب اس مقدس سرزمین سے کسی زمین کا اگر تقابل کیا گیا ہے، مقابلہ کیا گیا ہے، تو سوچئے وہ زمین کیسی ہوگی. مکے کی سرزمین ہے جہاں پر ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، انبیاء کی بے شمار انبیاء کی آماج گاہ اور مدفن ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. کیسا عظیم مقام ہے، پوری زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے، بڑا مقدس مقام. لیکن تقابل، مقابلہ، توازن جب کیا گیا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے، ابن ابی حاتم نے اسے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس پوری زمین کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ 2 وادی بڑے مقدس ہیں، 2 وادی بڑے مقدس ہے. فرمایا ایک وہ وادی جہاں کعبۃ اللہ قائم ہے، اور ایک وہ وادی جہاں پر حضرت آدم پیدا ہوئے، اور دنیا جانتی ہے کہ جو مقام پر آدم نازل ہوئے وہ مقام ہندوستان ہے، وہ وادی ہندوستان کے اندر ہے، وہ مقام ہندوستان کا ہے. تو ہماری سرزمین ہند، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
तवाजुन दिया है अर्ज मुकद्दस काबतुल्लाह के साथ, मकाम मुकद्दस के साथ। और आप अंदाजा फरमाए कि हजरत आदम को जब इस दुनिया में नाजिल करने का अल्लाह ने मंसूबा बनाया है, जब नाजिल फरमाना चाहा तो पूरी दुनिया थी, काबतुल्लाह भी था, मुल्क शाम भी था, मुल्क यमन भी था, मुकद्दस सरजमीन अल्लाह के पास मौजूद थी। लेकिन अल्लाह ने इस पूरी सरजमीन के अंदर किसी जमीन को अगर चुना है आदम के नुजूल के लिए तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन थी। हजरत आदम, ये हिंदुस्तान की सरजमीन को ये पूरा एजाज हासिल है कि पूरी दुनिया को इंसानियत का जाम इसी जमीन ने पिलाया है। पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का फैलाव इसी जमीन से हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की प्रचार इसी जमीन से हुई है। और अब आप जानते हैं कि जब आदम नाजिल हुए तो फरिश्ते भी नाजिल हुए। कहां? जहां आदम नाजिल हुए। तो पूरी रूए जमीन के ऊपर सबसे पहले फरिश्ते अगर कहीं नाजिल हुए तो वो हिंदुस्तान में नाजिल हुए। और जब आदम नाजिल हुए तो अल्लाह के यही सबसे पहले नबी। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले कोई नबी किसी इलाके में आया है तो वो हमारे हिंदुस्तान के इलाके में आया है, और नबूवत का पहला चराग इसी हिंदुस्तान में जला है। और फिर इस जमीन में आने के बाद खुदा से राबता इस जमीन से जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तान की जमीन से पैदा हुआ। हजरत आदम का अल्लाह को पुकार किसी पूरी दुनिया की किसी जमीन से सबसे पहले खुदा को पुकारा गया है तो वो इसी हिंदुस्तान की जमीन से पुकारा गया। और किसी बंदे को अल्लाह ने सबसे पहले जवाब दिया है तो इसी हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तानी को जवाब दिया है अल्लाह ने। ये हिंदुस्तान कोई मामूली जगह नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें अल्लाह का बड़ा इनाम है। और अल्लाह ने ऐसे ही नहीं, पूरी बाज़ाब्ता तौर पर हजरत आदम को जब नाजिल फरमाया तो ऐसे ही जहां चाहे उतर जाओ नहीं फरमाया। अहलिए मोहतरमा हजरत हव्वा को हिजाज मुकद्दस में जिद्दा की सरजमीन पे नाजिल फरमाया तो हजरत आदम को हिंदुस्तान की सरजमीन पे नाजिल फरमाया। और फरमाते हैं अहादीस करीमा में है कि आदम जब इस जमीन पर नाजिल हुए तो आसमान से अभी अभी आए थे, उनको किसी किस्म की अजनबियत महसूस न हो। वहां मलाइका और फरिश्तों की गुफ्तगू सुनते थे, उनसियत उनकी गुफ्तगू से थी। इस जमीन पर कोई आवाज और पुकारा नहीं था। आदम नाजिल हुए तो फरमाया अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों की पूरी गुफ्तगू, उनकी आवाजें जिस पहाड़ पर आदम नाजिल हुए उस पहाड़ तक सुनाई देती थी। तो मलाइका की गुफ्तगू इस रुए जमीन पर कहीं पहुंचती थी तो वह हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचती थी। रास तौर पर हजरत आदम श्रीलंका के उस जमीन के ऊपर मलाइका की गुफ्तगू समाअत फरमाते थे। अल्लाह ने यहीं पर हजरत आदम के ऊपर काबतुल्लाह को नाजिल फरमाया। हजरत आदम ने जो पत्थर नाजिल हुआ हजरत आदम के ऊपर, रिवायतें मुख्तलिफ है। बात कहते हैं कि काबतुल्लाह की जो नूरानियत और जो उसकी, काबतुल्लाह दरअसल चौदीवारी को नहीं कहते, काबतुल्लाह दरअसल अल्लाह की एक तजल्ली को कहते हैं खुसूसी। तो पहले वो तजल्ली हजरत आदम के साथ इसी हिंदुस्तान पर आई और हुक्म हुआ कि ले जाकर दुनिया के सेंटर पॉइंट मक्के की सरजमीन पर उसे गाड़ दो। तो हजरत आदम ने ले जाकर के वहां पर रख दिया। इस दुनिया के अंदर उनसियत के लिए जन्नत का जो पत्थर आया था वो यहीं पर हजरत आदम के साथ आया था। हजरत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अंदाजा फरमाएं अगर ऐसे ही होता कि इत्तेफाकी तौर पर नाजिल हो गए, अब चलते चलते मुकद्दस सरजमीन की तरफ गए। हां, मक्के मुकर्रमा गए हजरत आदम, अल्लाह ने उन्हें हज का हुक्म फरमाया। मुख्तलिफ रिवायतों में कई तादाद उनके हज की आती है। बाज जगह तो तकरीबन 130 मरतबा हज करने का जिक्र मिलता है। उसमें मुहक्किकीन ने बयान फरमाया कि 130 मरतबा तो हज किए होंगे, लेकिन 40 मरतबा हजरत आदम ने हिंदुस्तान से पैदल सफर कर हज फरमाया। यहां एक बारीक बात आपको अर्ज कर दूं,
پہلی وقت مکۃ المکرمہ گئے تھے، وہاں اللہ کا گھر کو قائم کیا تھا، تو اتنی مقدس سرزمین تھی، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہیں رہ جاتے، ہاں اللہ کے گھر ہی میں رہ جاتے۔ اگر ہندوستان کی زمین کی وہ قیمت نہ ہوتی، وہ قدر نہیں ہوتی، وہ اگر مقدس نہیں ہوتی، ان کے نگاہ میں اس کی عزت نہیں ہوتی، تو پھر کعبۃ اللہ سے واپس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمائے ایک دو مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ گئے اور 40 مرتبہ ہندوستان کو واپس بھی آئے۔ جانا کعبۃ اللہ کے لیے تھا، بات سمجھ میں آئی، لیکن واپس کس کے لیے آنا تھا؟ واپس اس زمین کی قدر و قیمت بتلانے کے لیے آنا تھا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، 40 مرتبہ آئے اسی سرزمین کی طرف، ہندوستان کی طرف۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ سرزمین کی آب و ہوا، یہاں کی فضا، یہاں کے موسم اللہ نے اتنے معتدل رکھا ہے کہ دنیا کے لیے مثال ہے۔ جتنے موسم دنیا میں آ سکتے ہیں، اللہ نے ہر موسم اس سرزمین کے لیے مقرر کیا ہے۔ سب سے سازگار دنیا کے اندر کوئی مقام ہے تو یہ ہے۔ تاریخ انسانی اٹھا کر کے دیکھ لے، کوئی علاقے کا آدمی ایسا نہیں جو ہندوستان شوق کر کے نہ آیا۔ ہر علاقے کا آدمی ہندوستان کو آتا ہے، شوق سے آتا ہے، ذوق سے آتا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر ہر علاقے کا آدمی اس کو اپنا وطن بنایا ہے، یہاں پر رہنا مسکن بنایا ہے۔ ہر ایک کے لیے اٹریکٹیو پہلے بھی تھی یہ زمین اور آج بھی ہے۔ اللہ کے خصوصی انعام اس سرزمین کے اوپر ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، ایک اور شرف بھی ہے، حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں حج کے لیے، لیکن ہندوستان والوں جاتے وقت یہ اپنے دل میں رکھ کر جاؤ کہ اللہ کے گھر کے لیے پوری روئے زمین سے سب سے پہلی مرتبہ اگر کوئی شخص آیا ہے تو وہ ہندوستانی آیا ہے۔ ہمیں یہ فضل حاصل ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے۔ کعبۃ اللہ قائم ضرور ہوگا مقام مقدس میں، لیکن اس کو آنے والا مقدس ہستی تو ہندوستان ہی سے تھا۔ مساجد آباد ہوتی ہیں مصلیوں سے، کعبۃ اللہ آباد ہوتے ہیں زائرین سے، اور زائر سب سے پہلے ہمارا تھا۔ اسی لیے ہم محبت کرتے ہیں اس سرزمین سے، اسی لیے ہم اس سے اپنا لگاؤ رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرزمین سے اور وطن سے محبت یہ ایک بنیادی تقاضا اور طبعی فطرت ہے۔ یقیناً ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمارے پاس محبتوں کی کیٹیگریز ہے۔ ہم جہاں پر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، کتاب اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں وطن سے محبت بھی سکھائی گئی۔ ہم وطن سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم وطن کو خدا نہیں مانتے، ہم وطن کو رسول نہیں مانتے، لیکن وطن کو ہمارے دل و جان سے عزیز سمجھتے ہیں۔ اس وطن کے اوپر کسی قسم کی آنچ آئے تو ہمارا ملی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سد باب کرنے کے لیے ہم آگے نکلیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان جس طریقے سے زور و شور سے آگے بڑھے، کوئی اور قوم اتنی زور و شور سے آگے نہیں بڑھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان وہی کام کو اپنے سر پر باندھ کے آگے بڑھتا ہے جو اس کے دین کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک کوئی صحافیوں نے لے کر کے نہیں اٹھی تھی، کسی عام طور پر دانشوروں نے لے کر کے نہیں اٹھی تھی۔ ہندوستان کی آزادی کی سب سے پہلی تحریک اگر اٹھی ہے تو وہ علماء نے لے کر کے اٹھا تھا۔ علماء کرام، مفتیان کرام، بڑے بڑے محدثین کرام، مفسرین کرام، جن کو صبح شام قال اللہ قال رسول اللہ پڑھ پڑھ کر ان کی زندگی گزرتی، انہوں نے قرآن و حدیث پڑھ کر کے جو سمجھا تھا اپنے وطن کے لیے وہ عمل کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وطن کی محبت، وطن کی آزادی، وطن کے لیے کچھ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہم ہی ہمارے آبا و اجداد تھے، کل ضرورت پڑی تو اس وطن کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹا دیا۔
तकरीबन 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर तक हर झाड़ पर लाशें लटकी थी, तो हम उलमा और बड़े बड़े मुस्लिहीन की अपनी जानों की परवाह नहीं की। पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि मदीने की सरजमीन पर ईमान की खातिर सहाबा ने जो जंग की थी, मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए उसका नमूना दिया, अपनी जानों की कुर्बानी दी। तो जैसे मुसलमान ईमान के लिए जंग करते हैं, वैसे अपने वतन के लिए भी जंग करना वो अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, और इस राह में शहीद होना, अपनी जान माल लगाना अपनी नजात का जरिया समझते हैं। इनकी खूने, इनकी जाने, ये उलमा की कोई रायगा नहीं है। हम आज भी उन्हें शहीद के नाम से याद करते हैं, वो उलमा को जो हिंदुस्तान की आजादी में अपनी जानों को कुर्बान किया। यही वजह है कि इस हिंदुस्तान के अंदर कभी हमें किसी किस्म की तकलीफ होती है और हमें गैर समझा जाता है तो हम लर्जा बरंदाम हो जाते हैं, हमारे जज्बात भड़क जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम इस सरजमीन के पूरे हकदार हैं, ये हमारी सरजमीन है, हम अपने हैं। ये वो तालीमात है जो हमारे बड़ों ने अपने बच्चों को दी थी बाज़ाब्ता तौर पर, जहां सिखाया था कि नबी से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना और उनके लिए अपनी जान माल औलाद को लुटाना सवाब है, तो वहीं ये भी पढ़ाते थे कि अपनी वतन के ऊपर भी जान माल औलाद को लुटाना सवाब का काम है। ये पढ़ाया है उलमा ने, ये मदरसों ने ऐसे जियालों को दिया है, ऐसे सिपाहियों को दिया है, ये मदरसों की खेप थी। और आज इन्हीं मदरसों के ऊपर दीदे लाल हो रहे हैं, इन्हीं मदरसों के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। वफादारियां तो ये मदरसों ने सिखाई है, कुरान ने सिखाई है और हदीस ने सिखाई है। बहरहाल हम हिंदुस्तान में हैं और बजा तौर पर हमें फख्र है कि अल्लाह ने इस दुनिया की चुनिंदा मकामात में से एक मकाम हिंदुस्तान में हमें पैदा किया, और यकीनन ये मकाम अल्लाह के पास कुछ ना कुछ इसकी कोई खास अहमियत है, तभी अल्लाह ने हजरत आदम को यहां से पैदा फरमाया। अल्लाह ने इसकी खमीर में कुछ ना कुछ ऐसी तासीर दी है कि यहां के लोग दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमतें कर सकते हैं, दुनिया के ऊपर अपना सिक्का जमा सकते हैं। यहां की खमीर में अल्लाह ने वो ताकत दी है, तभी तो आदम को यहां पैदा फरमाया। और बार बार मक्कतुल मुकर्रमा से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंदुस्तान आते गए। जाने का सवाब तो मालूम था, आने का क्या हुआ, आते गए। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, हमें अपने बच्चों को इसीलिए बारहा हम ये अर्ज करते हैं, यकीनन यहां पर पढ़कर लिखकर एक अजीब गरीब, आज से 30-40 साल पहले से एक रिवायत हमारी चल रही है। बच्चे पढ़ते ही खुसूसियत से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अल्लाह ने आपको इस सरजमीन में पैदा किया, आप यहां का खाकर बड़े हुए और यहां आपने पढ़ाई की। अल्लाह ने आपको जो सलाहियतें दी है, आप इस वतन अजीज को डेवलप करने के लिए लगाना आपकी जिम्मेदारी। हां, मजबूरी थी तो आप बाहर गए थे, अब मजबूरियां इतनी नहीं है, आप अपनी सलाहियतों को इस वतन को डेवलप करने में लगाए। अल्लाह ने आपको बड़े अजीम मकाम में पैदा किया, बगैर कोई मजबूरी के इस मकाम को छोड़कर न जाएं। अपने बच्चों को सिखाएं कि अल्लाह ने यहां पैदा किया है तो एक बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे ही नहीं पैदा हो गए आप। और आज यही हमारा रवैया हिंदुस्तान में हमें पीछे कर रहा है। हमारी नौजवान नस्ल पढ़ाई इसलिए कर रही है कि मुझे जाना है बाहर, मुझे जाना है सऊदी अरबिया, मुझे जाना है यूरोप, मुझे जाना है अमेरिका, और वो ममालिक डेवलप हो रहे हैं, हमारे नौजवानों की सलाहियतें वो यूज कर रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, और हम धीरे धीरे हम खुद अपनी इज्जतों को गंवाए हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर हमारा तनासुब मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमारा तनासुब जो कम हो रहा है वो किसी और वजह से नहीं, हमारी अपनी गफलतों की वजह से। वरना हम हिंदुस्तानी निजाम के बाज़ाब्ता एक हिस्सेदार थे
اور اس میں ایک بڑا حصہ ہمارا تھا. فوج میں ہمارا حصہ تھا, عدالتوں میں ہمارا حصہ تھا, پولیس میں ہمارا حصہ تھا, ایڈمنسٹریشن میں ہمارا حصہ تھا. آج یہ تناسب ہمارا دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے, اور اس کی وجہ ہے یہی تناسب کے گھٹنے کی وجہ سے آپ کو اب گھٹن ہونے لگی ہے اس وطن کے اندر. یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ اس چیز کو باہر لائے, اور ہم اس وطن کی محبت میں اپنے بچوں کو اچھا پڑھائے تاکہ وہ اس وطن کے لیے کام کر کر, یہی کام کر کر اسے ڈیولپ کرے. دنیا بھر کے بے شمار علوم و فنون کا مرکز رہی ہے یہ سرزمین. آخر بات عرض کرتا ہوں, دنیا بھر کے اندر نعتیں پڑھی جاتی ہیں, قوالیاں گائی جاتی ہیں. دنیا کے ہر زبان کے اندر ہر ایک اپنی توجہات مدینے پاک کی طرف کر کے کہتا ہے کہ آقا مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, آقا مدینے سے پرسکون ہوا آ رہی ہے, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. وہاں کے سوچ اور وہاں کے تصور سے دل میں قرار پا رہا ہے. ہوتا ہے نا مسلمانوں, کتنی مصیبت ہو آنکھ بند کر لے, گنبد خضرا کا تصور آ جائے تو دلوں کو قرار مل جاتا ہے, طبیعتوں میں سکون آ جاتا ہے, ہماری محفلوں میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اور واقعی یہ ہے ایمان کا مرکز و محور ہے. دنیا بھر کے لوگ مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں, اور مدینے کے تاجدار سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے, میں ہندوستان کی جانب سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس کر رہا ہوں. یہ میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سرزمین سے امیدیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے ہندوستان والوں, تمہارے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہے, تمہارے لیے ماحول سازگار ہے, زمین سازگار ہے, موسم سازگار ہے, طبیعتیں ہموار ہے, اور اگر دین متین کو دنیا میں پھیلانے کا کام جو تم کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے مشہور ہے مقولہ, قرآن مقدس نازل ہوا عرب میں, قرآن مقدس نازل ہوا عرب میں, بہترین قرات کے ساتھ پڑھا گیا تو مصر میں, اور اگر قرآن کو کہیں سمجھا گیا تو ہندوستان کے اندر. ہندوستان والوں نے قرآن کا جو سمجھا ہے دنیا والوں نے نہیں سمجھا. قرآن پر جو محنت قرآن و حدیث کی ہندوستان والوں نے کیا ہے, دنیا میں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں. تو ہمیں فخر ہے, بجا طور پر فخر ہے, ہم ہندوستانی ہیں. یہ کوئی سیاسی اسٹیجوں سے کیے جانے والی تقریر نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی اور وطن کی محبت میں تقریر کچھ سیاسی فائدوں کے لیے کیے جانے کی نہیں. یہ منبر و محراب سے کی جانی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں میں جو محبت اپنے وطن سے ہے مزید بڑھ جائے اور اس کو ایمان کا حصہ سمجھے. دنیا بھر پھر کر آئے تھے علامہ اقبال, دنیا بھر کی گشت لگائی تھی, یورپ پھرا, پوری یورپ کو چھان دیا, انگلستان پورا چھان دیا, عرب گئے, عرب کے پورے مقام گئے, یونان, فارس, سب مقامات پر ہر ایک کو پڑھا اور بڑے غور سے پڑھا. اور جب واپس ہندوستان لوٹے تو پھر ہندوستان کے لیے جو انہوں نے لکھا ہے وہ انتہائی اہم ترین, یعنی سنہرے حروف میں اپنے دلوں پر لکھنے والی تحریر انہوں نے لکھی ہے. ہندوستان والوں کو بتلایا کہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دوسروں کو نہ دیکھو. ہندوستان آزاد ہوئے 60 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن آج بھی بلا کسی تفریق مذہب و ملت ہم آج بھی للچائی بھری نگاہوں سے یورپ کی طرف دیکھتے ہیں, انگلستان کی طرف دیکھتے ہیں. وہ برٹش جن کو یہاں سے ہانکا گیا, آج انہی کو ہم ترقی کا معیار سمجھ کر دیکھتے ہیں, ان کے لباس کو, ان کی گفتگو کو, ان کی تہذیب کو, ان کے تمدن کو.
ہمارے پہلے کے بڑے عیب سمجھتے تھے، ان کے لباس زیب تن کرنا، ان کی بولی بولنا، ان کے طریقہ اختیار کرنا، اس لیے کہ ان کو ظالم سمجھتے تھے، ظالموں کی بولی بھی نہ بولو۔ بڑی اچھی بات ہے ہندوستان تو آزاد ہوا، لیکن آخری بات، آزادی، جسموں کی آزادی کو آزادی نہیں کہتے، ذہنوں کی آزادی کو آزادی کہتے ہیں۔ ہندوستان آزاد ہوئے 60 سال سے زائد کا عرصہ ضرور ہوا، لیکن یہ صرف ہماری سرحدیں آزاد ہوئی، ہمارے گھر آزاد ہوئے، ہمارے محلے آزاد ہوئے، لیکن آج بھی ہم میں سے بیشتر لوگوں کی فکریں قید کے قید ہے، غلامی کی غلامی میں ہے، اور بندشوں کے بندشوں میں۔ وہ چلے تو گئے، لیکن ہمارے نوجوانوں کے اور ہمارے افراد کی ذہنوں کے اوپر تالے ڈال کر گئے کہ سنو، تمہاری زندگی کا معیار تو ہم ہی ہیں، جیو تو ہماری طرح جیو، تہذیب ہو تو ہماری طرح ہو۔ یہ افسوس ہے، وہ ہمارے بڑے تھے، ہماری سرحدوں کو آزاد کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو آزاد کرے۔ آزادی حقیقی ذہنی آزادی ہوتی ہے، اگر آپ کے ذہن آزاد نہ ہو تو پھر آپ آزاد نہیں ہیں، آپ ابھی قید ہی ہے، اور آپ آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم گزار رہے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، علامہ اقبال جب دنیا بھر کی سیر اور دنیا کو پڑھا، دیکھا، سمجھا، تو اس کے بعد ہندوستان کے متعلق اپنے دل کی سیاہی سے انہوں نے جو لکھا وہ سماعت فرمایا۔ ہندوستان کے متعلق فرماتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق اشارہ ہے، فرماتے ہیں چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں کو دشتے عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، یعنی جس کی مٹی کو اللہ نے زر کا اثر دیا تھا، فرمایا مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ فرمایا ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، فارس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جب جہاں پر اس کی قدر نہیں کی گئی تو فرمایا ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، جو بڑی بڑی شخصیات فارس سے ٹوٹ کر کے آئے تھے، ہندوستان نے انہیں گود لے کر کے پھر چمکا دیا۔ تو ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے۔ وحدت سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی؟ وحدت کی پکار، توحید کی پکار، جس مقام وہ ہندوستان۔ فرمایا وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، آخر فرماتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ہندوستان میرا وطن ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہندوستانی ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ ایک مسلمان ہونے پر جیسے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی ہے، ایک ہندوستانی ہونے پر بھی یہ بھی اللہ کی نعمت کی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے وطن کے حقوق پڑھیں۔ وطن کے حقوق، اہل وطن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے حقوق، وطن کی پاسداری، وطن کی وفاداری، شاید ہی مسلمانوں کی اتنی کوئی کرتے ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اچھے ڈھنگ سے کرے، تاکہ دنیا ان کو آئیڈیل بنا کر اپنے وطن کے وفادار ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ہماری محبتوں کو اپنے وطن عزیز سے مزید بڑھائے اور ہمیں اس وطن عزیز کا حقیقی حق ادا کرنے اور اس میں رہنے بسنے والے ہر فرد کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.